یا کچھ نہ کچھ اپنے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنی طاقت صرف کر رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ پا بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس معاشرے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی کسی ضرورت کو یا اپنی کسی چیز کو جو ان کو اپنے معاشرے میں لگتا ہے کہ وہ ان کے اپنے استعمال سے یا اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں رکھ کے اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یا انسان کو کبھی کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے اور کسی قسم کے حالات پیش آتے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں سے مشورہ کرے، کچھ سے رائے طلب کرے اور اس کے حساب سے کام کر سکے۔ ان تمام صورتوں میں انسان جب چاہے وہ کسی عہدے پر، کسی منصب پہ ہو، کوئی خدمت انجام دے رہا ہو، یا اس کے پاس کوئی اپنی کوئی چیز رکھ کے اور اس سے کہے کہ یہ جب میں ضرورت ہوگا تم سے لے لوں گا، یا یہ کہ کوئی اس سے مشورہ طلب کرے، یا یہ کہ اس سے کوئی راز کی بات کہے، ان سب کی حفاظت کرنا اسلام میں اس کے لیے ایک خاص اصطلاح کا استعمال کیا ہے، جسے ہم امانت کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ ایگزیکٹ اس کی میننگ کسی دوسری زبان میں نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بنیادی طور پر یہ اسلام کا ایک بنیادی عنصر ہے، اور بالکل ایگزیکٹ میننگ اس کی کہیں نہیں ہے۔ کووین کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے اس کے ٹرانسلیشنز مل جائیں گے، لیکن ایگزیکٹ امانت کا کوئی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی زبردست، ایک ایسا کیریکٹر ہے انسان کا جو حاصل ہی ہوتا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی لوگ جو مسلمان نہیں ہیں یا جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے اندر امانت کی صفت نہیں ہو، لیکن بنیادی طور پر یہ ایمان اور امانت کا ایک دوسرے سے اتنا مضبوط رشتہ ہے یہ چیزوں کی ادائیگی کا، کہ یہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ایمان نہیں، جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں۔ اور ایک جگہ پر جہاں مومنین کی خوبی بیان کی گئی، وہاں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ صرف کمال کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بیشتر حصوں میں جہاں زمینوں کی ناپ تول ہوتی، زمینوں کے بارے میں ان کی پیمائش ہوتی ہے اور ان کی جو ناپ ہوتی ہے، وہ جو لوگ مخصوص لوگ جو اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ٹائٹل ہے اس پیشے کو کہتے ہیں امانت کا پیشہ، اور اس کے لیے جو ٹائٹل ہے، جو لوگ اس پیشے کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ امین ہے۔ کیونکہ بگاڑ اور جو سب سے زیادہ جہاں بے ایمانیاں جس جگہ پر ہیں وہ زمینوں کی ہی کے معاملے میں ہیں۔ اس کی زمین اس نے دبا لی، اس کی زمین اس نے دبا لی، لہذا وہ شخص وہ کام جس کے ذریعے سے لوگوں کے اس معاملے کا تنازع کیا جا سکے، اس کے لیے انگریزوں نے یہاں ایک جو عربی کی اصطلاح استعمال کی کہ یہ پیشہ امانت کا ہے، اور جو اس کو کرنے والا ہوگا امین ہوگا، اور وہ اب اس میں اتنی امانت ہوگی
کہ وہ لوگوں کے حق کے مطابق فیصلے کر سکے۔ وہ بنیادی طور پر امانت کہتے ہیں اس چیز کو کہ کسی کے ذمے کوئی کام ہو، کسی کے ذمے کوئی ذمہ داری ہو، یا کسی کے ذمے کسی کا کوئی حق ہو، یا کسی کے ذمے کوئی چیز رکھی جائے کسی کے پاس، وہ اس کو منوعاً جب ضرورت ہو، جس وقت ڈیمانڈ کرے جس نے رکھی ہے، اس کو اسی حالت میں اسی طرح سے لوٹا دینا، یہ دین کی اصطلاح میں امانت کہلاتا ہے۔ امانت کے معنی ہوئے کہ کسی کی چیز کو جو اس نے ہمارے پاس رکھی ہے اس کو اسی حالت میں اس تک پہنچا دینا، واپس دے دینا جب وہ کہے۔ فقہا اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جس میں استعمال کی گنجائش ہو وہ چیز امانت نہیں ہے، وہ چیز قرض ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرصورت چونکہ وہ خاص صورت ہے جب امانت پیسوں یا کسی اور شکل میں کسی کے پاس رکھوائی جائے، ورنہ امانت کی جو براڈ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ذمے جو کام ہو اس کام کو وہ اپنی جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کام کی، جتنی اس کی ضرورت ہے جس کام کی، اس کو اس انداز میں اسی طرح سے پورا کرے۔ مثلا میں اگر کہیں نوکری کر رہا ہوں تو میری امانت داری کا ثبوت یہ ہوگا کہ میں اس کام کو جو میری ڈیوٹی آورز ہیں ان کو میں پورا کروں، جو کام میرے ذمے رکھا جائے میں ان کو پورے طور پر ادا کروں، جو اس کمپنی میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں اس کی جو راز ہیں یا اس کی جو چیز بھی اس میں ایسی ہے جو رکھنی ہے، بالکل اس کو ایک طریقے سے یوں کہیں کہ جس کو خفیہ رکھنا ہے یا جس کو لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دینا ہے، ان میں سے کسی کو لوگوں پر ظاہر نہ کروں، جو کانفیڈینشیلٹی ہے وہ اس کو میں برقرار رکھوں۔ ہم میں سے ہر کسی کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم کوئی بڑی پوسٹ پر کوئی بندہ جوائن کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کانفیڈینشیلٹی کا ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہوتا ہے کہ میں جب تک اس کمپنی میں رہوں گا یا کمپنی کو چھوڑنے کے بعد بھی اس کمپنی کی جو کانفیڈینشیل جو چیزیں ہیں ان کو کسی کے ساتھ لیک نہیں کروں گا۔ یہ نہیں جب دو کمپنیوں کے بیچ میں سمجھوتے ہوتے ہیں تب بھی، یا کلائنٹ اور کانٹریکٹر کے بیچ میں سمجھوتا ہوتا ہے تب بھی یہ چیز رکھی جاتی ہے کہ میں جو ہوں یا جو ادارہ ہے وہ یا جو گروپ ہے وہ کسی حالت میں بھی کسی دوسرے کو لیک نہیں کرے گا۔ یہ بھی امانت کی ایک صورت ہے۔ تو امانت یہ ہوئی کہ بندہ جو ہے نا جو کچھ اس کو ذمہ داری سونپی گئی یا جو کچھ اس کو دیا گیا ہے اس کو منوعاً جس طرح سے اس کی ڈیمانڈ ہے دینے والے کی اس کو ادا کر رہا ہے، اس کے کہتے ہیں امانت۔ ہمارے ہاں جو امانت کی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز کسی شخص کے پاس رکھوائی کہ یہ میرے پاس ہے، میری طرف تمہارے لیے پاس میری امانت ہے، یہ جب میں چاہوں جب میں اس کو مانگوں تو مجھے ادا کر دینا۔ یہ امانت کا ایک خاص یہ ہے، لیکن بنیادی طور پر امانت اس سے آگے بڑھ کے چیز ہے۔ ہر معاملے میں انسان نوکری کر رہا ہے، انسان بزنس کر رہا ہے، انسان حکومت کر رہا ہے، انسان تجارت کر رہا ہے، انسان عہدوں پر فائز ہے، ان ساری جگہوں پر انسان کی امانت داری کا امتحان ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں امانت میں شامل ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو امانت کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکومت کے مناصب بھی امانت ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص کو بھی عام مسلمانوں کی
کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، پھر اس نے اس عہدے کو کسی شخص کو محض دوستی یا تعلق کے بنیاد پر بغیر کسی اہلیت کو معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول نہ اس کی نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی امانتوں کے معاملے میں، اس معاملے میں خاص طور پر جو ہم لوگوں کا رویہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا غور طلب رویہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، موقع بھی دیا ہوا ہے اور پوسٹ بھی دی ہوئی ہے جہاں ہم کو لوگ چننے ہوتے ہیں، ان کی اور بنیادی طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ اہلیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس میں لوگوں کو چن رہے ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو چن رہے ہوتے ہیں، رشتوں کی بنیاد پر لوگوں کو چن رہے ہوتے ہیں، دوستیوں کی بنیاد پر، اور بہتر کینڈیڈیٹ جو اس سے اچھا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جو کو چنا جانا چاہیے وہ چننے سے رہ جاتا ہے، اس کے پاس نہ رشتے ہوتے ہیں نہ تعلق ہوتا ہے اور نہ وہ ہم مذہب ہوتا ہے یا ہم مسلک ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقے سے خطرناک صورتحال ہے۔ غیر مسلم سوسائٹیوں میں یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اسلامی سوسائٹی میں تو یہ بہت ہی معیوب چیز ہے۔ غیر مسلم سوسائٹیوں میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ چنا جاتا ہے وہ اپنے لیے جو ٹیم چنتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ جس ٹیم کو چن رہا ہو وہ سینٹ یا کانگریس کا ممبر ہو، اور عموماً جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو چنتے ہیں جن کے ساتھ ان کو کے تعلقات رہتے ہیں یا جن کے ساتھ ان کو بھروسہ رہتا ہے۔ وہ بہت اچھے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے وہ ان لوگوں کو چنتے ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور وہ آزاد ہیں چننے کے لیے، ان کو کوئی منع نہیں کرتا، ان کے ہاں ہے نہیں یہ چیز۔ لیکن اسلام میں بنیادی طور پر امانت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی ادائیگی نہیں کرنا اللہ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے۔ یہ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 56، اس میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تم کو امانتیں امانت داروں کے سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جو امانتیں ہیں، جس قسم کی امانتیں ہیں، ان کو امانت داروں کے سپرد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی مرضی کے حساب سے کہ نہیں صاحب میری مرضی ہوگی وہ کروں گا، نو، جو امانت ہمارے ذمہ ڈالی گئی ہے اس امانت کو من و ان اسی طرح سے پورا کرنا ہے۔ مثلا ہمارے پاس اگر کسی نے اپنی کوئی چیز رکھی ہے اور یہ کہہ کے رکھی ہے کہ یہ جو میں تمہارے پاس اس کو رکھ رہا ہوں اور تم سے جب میں مانگوں تو مجھے لوٹا دو، تو اس میں امانت کا پہلو یہ ہے کہ جو اس کی وہی چیز من و ان میں اس کو لوٹا دوں۔ اور فقہا اس معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے اگر مثلا کسی نے کچھ پیسے کسی کے پاس رکھوا دیے، کرنسی نوٹ رکھوا دیجئے کسی کے پاس، یا سونے چاندی رکھوا دی کسی کے پاس، ایک زمانے میں سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، وہ سکے رکھوا دیے۔ اب بندے نے جو ہے نا وہ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں اس میں سے استعمال کر لے رہا ہوں اور اتنا ہی میں دوسرا رکھ دوں گا، اور اس نے استعمال کیے اور واقعتاً اس نے دوسرے سکے رکھ دیے ویسے ہی۔ اگر تو بالکل، یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت کے منافی ہے کہ وہ سکے بھی نکالے وہاں سے، کیونکہ جس شخص نے امانت رکھوائی ہے اس نے اس بات کی اگر اجازت نہیں دی ہے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ امانت میں خیانت کا، یہ خیانت کا لفظ امانت کے الٹ کا لفظ ہے۔ جیسے امانت ایک خوبی ہے اسی طرح سے خیانت ایک بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ امانت کتنی بڑی خوبی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے
کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے مومن کی صفت بیان کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ صفت دو جگہ بیان ہوئی، سورہ مومنون میں بیان ہوئی اور یہی صفت سورہ معارج میں بیان ہوئی۔ یہاں مومنوں کی صفت بیان ہوئی، فرمایا قد افلح المومنون، اور وہاں مومن فلاح پا گئے، اور مومن کی جو خوبیاں بتائی گئی ایمان والوں کی، یا جن کی بنیاد پر ایمان ہوتا ہے ان کی خوبیاں بتائی گئی، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وہاں نمازی کی سورہ معارج میں نمازی کون ہے، جو کون لوگ ہیں، ہم اس پر پوری گفتگو کر چکے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں جلد بازی سے اور گھاٹے اور نفع میں کی جو پوزیشن جب آتی ہے تو گھبراہٹوں سے بچ جاتے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ اس کے بعد سے پوری انسان جو ہے نا جلد باز ہے، واقع ہوا ہے، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے، جب کوئی اچھی چیز ملتی، جب کوئی بری چیز ملتی ہے یا مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اچھی چیز ملتی ہے تو بھول جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں۔ اور پھر نمازیوں کی جو کرائٹیریا بیان کی گئی ہے تو وہاں یہ کرائٹیریا بیان کی گئی ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ ہیں جو اپنے امانتوں میں اور اپنے عہد و پیمان میں راہ راست پر ہیں، راستی پر ہیں، یا اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کیا کہتے ہیں، جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکلا اس گفتگو سے کہ ایمان کی امانت ایمان کی بنیادی شرط ہے، اور جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں تجھ میں ہوں، پھر اگر ساری دنیا بھی فوت ہو جائے، یعنی ساری دنیا فوت ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز ملے نہیں ملے۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں تجھ میں ہوں، پھر اگر ساری دنیا بھی فوت ہو جائے تو تجھے کچھ نقصان نہیں۔ امانت کی حفاظت، بات چیت کی صداقت، حسن اخلاق اور حلال کی روزی، یہ 4 چیزیں انسان کے پاس ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو انسان کے پاس، تب بھی انسان کامیاب ترین انسان ہے، اس کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے دنیا میں، اور کوئی چیز ملے نہ ملے۔ یہ چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اتنا زبردست ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ امانت اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں انسان کو قتل کر دیا جائے یا شہید ہو جائے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر ابن جریر کی روایت ہے، ابن جریر نے اس کو روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی روایت میں شامل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کا قتل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سوائے اگر امانت میں خیانت نہ کی گئی ہو۔ یعنی امانت میں خیانت کرنے کے والا شخص بھلے ہی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت مشہور جو شخص ایمان کے ساتھ 5 اعمال کرتا ہوا آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ وہ ادائے امانت کرنے والا شخص ہوگا۔ یہ حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اور اس کی روایت جو ہے نا وہ جید ہے،
تو ایمان کے ساتھ عملوں میں ادائے امانت ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ مومن کی صفت ہے، خوبی ہے، مومن کی پہچان ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ اس کے حوالے سے اگر دعا مانگی جائے اس کے وسیلے سے، اسی عمل کے وسیلے سے، تو اللہ سبحانہ و تقدس کے یہاں یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث اور بڑی لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، ہم سب کو معلوم ہوگی، بیشتر لوگوں کو اس کا علم ہوگا۔ غار میں پھنسے ہوئے 3 لوگوں کے بارے میں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 3 دوست تھے، بارش تیز ہوئی تو غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی، اور غار کا منہ اس میں ایک بڑا سا پتھر آ کے گر گیا، وہ بند ہو گیا، اور وہ اس میں پھنس گئے۔ تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ صاحب ایسا کرتے ہیں کہ اب تو عجیب و غریب معاملہ ہو گیا، کوئی اپائے تو ہے نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگر ہم نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ دونوں نے 2 دعائیں کی۔ تیسرے شخص نے ایک دعا کی۔ دیکھیے اس میں امانت کی ادائیگی کا کیسا مطلب کلیئر مفہوم ہے اس بندے کے میں۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے ایک کام کے لیے نوکر رکھے، اور ان میں سے میرا ایک نوکر جو ہے نا بغیر کام کو مطلب بغیر اپنی تنخواہ لیے ہوئے چلا گیا، اور مدتوں نہیں آیا۔ میں نے اس کی تنخواہ کا جو پیسہ تھا وہ بزنس میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، اور میری تجارت اتنی پھلی پھولی کہ میری تجارت 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں پوری پھیل گئی۔ یعنی اس نے بکریوں اور اونٹوں اور بھیڑوں کا کاروبار کیا غالباً، اور اتنی اس میں ترقی ہوئی کہ وہ پوری جو 2 پہاڑوں کے بیچ کی جو وادی ہوتی ہے، پوری کی پوری وادی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بھر گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص ایک دن آیا، وہ مزدور جس نے اس کے یہاں مزدوری کی تھی کچھ دن، اور اس نے کہا کہ اے شخص، میں نے تیرے یہاں کچھ دن کام کیا تھا اور میری اجرت تیرے اوپر باقی رہ گئی تھی، وہ مجھے دے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو 2 وادیوں کے بیچ میں جو کچھ یہ جو مال نظر آ رہا ہے، یعنی وہ مویشی اور یہ سب تیرا کا تیرا ہے، سب تیرا ہے۔ اس نے کہا ہے شخص، مجھ سے مذاق مت کر، میں نے تو یہاں کچھ دن کام کیا تھا، یہ سب میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں نے تیرے ہی مال سے میں نے تجارت کی شکل میں لگایا، اور اس سے مجھے اتنا منافع ہوا، اور یہ جو کچھ بھی ہے اسی مال کی بدولت ہے۔ وہ سارا کا سارا مال سمیٹ کر لے کر چلا گیا، اور میرے لیے اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور میں نے صرف تیری رضا کے لیے اس کو سارا کا سارا مال دے دیا۔ یا اللہ، اگر تیری نظر میں یہ کوئی نیک کام ہے تو اس کے صدقے میں اس غار پر سے پتھر ہٹا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تقدس نے اس پر سے پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ امانت کی ادائیگی اتنا بڑا عمل ہے۔ ہمارے اوپر بھی امانتیں ہیں، سماج میں ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک میں اگر ہم ہیں تو ہمیں ووٹ دینے کا حق ہے، اپنے قائد چننے کا ہمیں حق ہے۔ یہ ووٹ، یہ قائد چننا، یہ امانت ہے۔ مجالس امانت ہیں، مشورے امانت ہیں۔ یہ قائد چننا اپنے لیے، لیڈر چننا اپنے لیے، ان لوگوں کو چننا جو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں، یہ امانت ہے۔ لیکن کیا جب ہم چننے جاتے ہیں، جب ہم اپنا ووٹ دینے جاتے ہیں، تو اس امانت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت رشتہ داریاں یاد نہیں آتی؟
کیا ہمیں اس وقت مذہب یاد نہیں آتا؟ کیا ہمیں اس وقت قریہ اور علاقہ یاد نہیں آتا؟ کیا ہمیں اس وقت رشتہ داریاں یاد نہیں آتی؟ یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. یاد نہیں آتا تو وہ یاد نہیں آتا جسے یاد آنا چاہیے کہ ہم قائد ان کو چنیں جو نیک ہوں، جو امانت دار ہوں، جو منصب ان کے ذمے سونپا جائے ان کو پورا کرنے والے ہوں. جب ہم پوسٹوں پر ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ لوگ چننے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنی رشتہ داریاں، اپنی ناطے داریاں اور اپنے مذہب کے لوگ اور اپنے قریے کے لوگ اور اپنے علاقے کے لوگ سمجھ میں آنے لگتے ہیں. یہ اب کیسی امانت داری ہے؟ یہاں امانت مطلوب ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. جو اہل ہیں ان تک امانت کو پہنچانا لازم ہے. اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. اس سے اندازہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد اعظم ہیں انہوں نے کون سی سنت ہمارے سامنے پیش کی ہے اور کیسا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مختلف اسناد سے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے اور اس زمانے میں حرم میں جو مختلف قسم کی خدمتیں مختلف لوگوں کے سپرد تھی. قریش کچھ اور خدمت میں، عباس رضی اللہ عنہ کو پانی پلانے کی خدمت تھی اور کسی کو کسی اور کی خدمت تھی، کسی کو کچھ اور خدمت تھی، کچھ بنو ہاشم کے ذمہ خدمت تھی، کچھ بنو امیہ کے ذمہ خدمت تھی. حرم کے اندر، کعبے کے اندر ہفتے میں 2 بار لوگوں کا جانا ہوتا تھا اور وہی جا سکتا تھا جس کے ہاتھ میں چابی کعبے کی کنجی تھی اور وہ اجازت دیتا اس کو جانے کی. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ ان کے ہاتھ میں چابی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ میں جانے کے لیے انہوں نے کہا تو عثمان بن طلحہ نے منع کر دیا کہ نہیں، میں تم کو نہیں جانے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان اس دن سے ڈرو، یا اس دن کیا ہوگا جب اس کعبے کی چابی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میری اجازت لے لوگ اندر جا رہے ہوں گے. یہ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس دن جو ہے نا، اللہ اس دن سے بچائے، اس دن قریش کی زندگی کا بدترین دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عثمان، وہ دن قریش کی اور اہل مکہ کی سرفرازی کا بہترین دن ہوگا. واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور مکہ فتح کرنے کے بعد جب آپ داخل ہو، عثمان بن طلحہ سے آپ نے جو ہے نا وہ چابی طلب کی، اور ظاہر ہے کہ اب اس وقت تو چابی نہیں دینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. وہ چابی دے لی، مکے کعبے میں داخل ہوئے. باہر آئے تو پوچھا عثمان کہاں ہیں؟ لوگوں نے آواز لگائی اور عثمان کو بلایا گیا، لے کے آئے ہو. یہ وہی عثمان تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جس دن کعبے کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گی اس دن بدترین دن ہوگا قریش کے لیے. یہ وہی عثمان تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو کعبے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، صرف عصبیت کی بنیاد پر. یہ تو کعبے میں داخل ہونے سے، جو کعبے میں داخل ہونا چاہے ان کو روکنا کسی صورت سے جائز نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں ہیں؟ اور جب عثمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابیاں ان کے حوالے کی اور فرمایا
کہ آج سے یہ چابیاں تمہاری نسل میں ہیں اور کوئی ظالم ہی تمہیں اس سے چھینے تو چھینے، کوئی مومن اس کو تم سے نہیں چھینے گا۔ اس واقعے میں اس امانت کی ادا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہی والی آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ امانتوں کو حوالے کرنا بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے، اور مومن کی بہترین صفت ہے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے، اور لوگ اپنی امانتیں آپ کے ہاں رکھوایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگہبانی کرتے تھے۔ یہ بینک والی آج کی امانتیں نہیں ہیں کہ بینک جو ہے نا آپ کا پیسہ لے لیتا ہے اور اس پر سود پہ چلاتا ہے، اور بعد میں آپ کا پیسہ جو ہے نا ایک چھوٹے سے سود کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہاں ویسا والا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ جو کچھ لیا گیا ہے بغیر کسی بغیر کسی بینیفٹس کے، بغیر کسی فائدے کے، ان کی امانتوں کی حفاظت کرنا، رکھنا، ان کو اسی طرح سے واپس لوٹانا، اور ایسے واپس لوٹانا کہ تاریخ میں کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہجرت کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے آپ کے گھر کو مکہ کے لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے دار الندوہ میں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ کے پاس ان کی بھی امانتیں ہیں جو آپ کو گھیر کے قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو قتل کرنے کے لیے، ان کی بھی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تاریخ میں کبھی کوئی ایسا ہے جو کبھی ایسا سوچ سکتا ہو اس قسم کی چیز؟ ایسا کبھی کوئی واقعہ، کبھی ایسی چیز کوئی تاریخ میں سوچ سکتا ہے کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کہ لوگ ڈرپے ہوں اور اس کے پاس انہیں کی امانت رکھی ہوئی ہو، اور وہ ایک دوسرے شخص کو اس بات پر ڈیپیوٹ کرتا ہے کہ تم یہیں رکو، تم کل ان کی امانتیں بانٹنے کے بعد واپس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو اسٹیک پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور سیدنا علی کو جو حوالے کیا ہے، کہا ہے کہ میرے بستر پر میری جگہ پہ لیٹ جاؤ، اور کل صرف اس لیے وہ سیدنا علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا سکتے تھے، یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ وہ امانتیں ادا ہو جائے۔ آپ نے صرف اس لیے حضرت علی کو اسٹیک پر لگا دیا، حضرت علی کو، اور اسی لیے جتنی بڑی قربانی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی، اس کے برابر، اس سے بڑی نہیں تو کم سے کم اس کے برابر کی قربانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے، کہ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ بستر پر اسی چادر کو اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے، مکہ کے لوگ آپ کو ہی شہید کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہاں رکھا صرف اس لیے کہ وہ صبح سب کی امانتیں ان کو لوٹا کر تب پھر ہجرت کرنے جائیں گے۔ تاریخ میں ایسی کہیں مثال نہیں ہے۔ امانتوں کا معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، امانتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں، جو تجارتی ادارے ہیں، جو مارکیٹس ہیں، جہاں منڈی میں کاروبار ہوتے ہیں،
جہاں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، جو استاد پڑھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اداروں میں امانت ہے۔ جو بگاڑ ہے اس وقت، اس بگاڑ میں ایک بہت بڑا بگاڑ یہ ہے کہ جو ادارے جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں جو پڑھانے والے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ باہر ٹیوشن بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو، جو بچے اس ادارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو پوری تعلیم نہیں دیتے اور ان سے کہتے ہیں کہ آ کے ہمارے پاس باہر پڑھ لینا، اور ان کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ ان اداروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ پڑھاتے نہیں یہ پورا کہ یہاں پڑھا دیں گے تو میرے پاس وہاں کون آئے گا پڑھنے کے لیے، اور ٹیوشن پڑھاتے ہیں، جب کوچنگ کراتے ہیں، کوچنگ کلاسز میں پڑھاتے ہیں اور پورے پیسے لیتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ جو سچویشنز ہیں، یہ بدترین صورتیں ہیں خیانت کی، امانت میں خیانت کی بدترین صورتیں ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے۔ اسی طرح سے جو ڈاکٹرز ہیں بہت سی جگہوں پر، جیسے میرے علاقہ اس میں شامل ہے، وہ سرکاری نوکریاں بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ سرکاری نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ باہر پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی معاملہ اسی قسم کا خطرناک معاملہ ہے، وہ بھی اسی طرح کے حالات میں ہیں کہ وہ امانتوں میں بدترین خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو عدالتوں میں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور پیسے لے کے یا دباؤ میں آ کے یا کسی اور طریقے سے حق ادا نہیں کر رہے ہوتے فیصلوں کا، وہ سب بدترین قسم کی خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو حکومتی اداروں میں لوگ ہیں، جو مختلف اداروں کے مختلف حکومتی جاتوں میں منسٹرز ہیں، سیکریٹریز ہیں، اگر وہ حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی جو عوام ووٹ دے رہی ہوتی ہے، اگر ووٹ دیتے وقت ان کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ان بے ایمانیوں میں شامل ہے، اور وہ بھی بدترین خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بھی بدترین قسم کی خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب تعجب ہوتا ہے، اس بار جب میں آیا تو ہمارے ہاں ایک الیکشن ہوا تھا محلے کا، لوگوں نے 1 مرغی اور 200 روپیے پر اپنے ووٹ بیچ دیے۔ یہ جو قیمتی چیز ہے، جو انسان کو ایک حق ملا ہے آئین کی طرف سے، اس کی قیمت لوگوں نے ان لوگوں نے وہ اس کی قیمت جو لگائی، آواز نہیں آ رہی ہے، میوٹ ہو گیا ہے شاید۔ اب آ رہی ہے؟ یہ بھی آج شروع۔ وہ لوگوں نے اس کی قیمت جو لگائی ہے، وہ قیمت لگائی ہے 1 مرغی اور 200 روپیہ۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے ہم کو ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ اسی امانت کی بنیاد پر ہم نے ایک سودا کیا ہے اللہ سے، ہم نے اللہ سبحانہ و تقدس کے ساتھ ایک سودا کیا ہے کہ ہم اپنی جان اور مال اللہ سبحانہ و تقدس کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جان اور مال بیچی ہوئی ہے جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے اللہ نے خریدا ہوا ہے ہماری جان اور مال کو۔ ہماری یہ جان ہماری نہیں ہے، ہمارا یہ مال ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں بدترین قسم کی خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خیانت اس طرح سے کہ ہم اپنا جان اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی غلام کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے حساب کی زندگی گزارے۔ اس کا حق، اس کو فرض بنتا ہے کہ وہ آقا کی مرضی کے حساب سے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارے۔ ہم میں سے بیشتر اپنی زندگی میں شتر بے مہار ہیں،
وعدہ ہم نے کیا ہوا اللہ سے، امانتیں باندھی ہوئی ہیں اللہ سے، عہد و پیمان کیا ہوا اللہ سے، اپنی جان بیچی ہوئی ہے اللہ کو، اور مرضی اپنی زندگی اور اپنی مرضی اور یا دوسروں کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، بدترین قسم کی امانت ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں، یہ جان اللہ کی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تقدس نے یہ جان دی ہے، ہم اس کو ریٹ پیٹیشن لے کے دنیا میں نہیں آئے۔ آواز یہ جو ہم کوئی ریٹ پیٹیشن لے کے دنیا میں نہیں آئے ہیں، یہ جان ہمیں اللہ سبحانہ و تقدس نے عطا کی ہے۔ ہم اس جان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم میں سے بیشتر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ہے، ایک ہم خودکشی کر لیتے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جان ہے ہی نہیں، اس کو دینے کا، اس کو ختم کرنے کا حق ہم کو کس نے دے دیا؟ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ جسم، یہ جان، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ مال، یہ بیوی، یہ اولاد، یہ بچے، یہ سب اللہ سبحانہ و تقدس کی امانت ہیں، اور ان کو خرچ ان کی مرضی کے حساب سے ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ہماری یہ جان ہمیں اللہ سبحانہ و تقدس نے دی ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اس سے ہم اپنی مرضی کے حساب سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم اپنی مرضی کے حساب سے اس کو خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہم جو ہے نا اپنی جان کو اپنی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا حال اسی آدمی کی طرح سے ہے جس کے ذمے کسی نے کوئی امانت رکھی ہو اور وہ اس کو اپنی چیز سمجھ کے اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کرنے لگے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، ایک کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دوسرے کا انتظار ہے۔ پہلی حدیث کے اول رجال دین کے قلوب میں امانت داخل کی گئی، پھر قرآن اتارا گیا تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل کیا اور سنت پر عمل کیا۔ سب ایمان قرآن اتارنے سے پہلے، صاحب وحی ہونے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ سبحانہ و تقدس نے ان پر قرآن نازل کرنے سے پہلے ان کو امانت جیسی عظیم دولت سے نوازا، اور پھر جو ہے نا ان پر قرآن نازل کیا گیا، اور وہی ہے جس نے جو ایمان لایا اس اللہ کے رسول پر اور اس قرآن پر ایمان لایا، وہ بھی بنیادی طور پر اسی امانت کا مرتکب ہوا، اسی امانت کا اس کو حق ملا، اور اگر اس میں خیانت نہیں کی تو فرمایا کہ دوسری حدیث یہ ہے کہ آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت سلب کر لی جائے گی۔ بعد کے دنوں میں ایسا ہوگا، امانت اتنی سستی ہو جائے گی لوگوں کے نگاہ میں کہ رات کو بندہ تو امین اور سوئے گا، ایمان والا سوئے گا، صبح اٹھے گا تو جیسے دوسری حدیث میں فرمایا کہ رات کو بندہ مومن سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ والی کیفیت ہو جائے گی انسان کی۔ یہاں تک کہ لوگ باہم معاملات اور معاہدات کریں گے مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کیا، اور لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہوا کرتا تھا، حالانکہ اس کے دل میں بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کہ مجلسیں امانت ہیں، المجالس بالامانہ، تو ان مجلسوں کی کہ مجلسوں میں جو بات کہی جائے، مجلسوں میں جو مشورے ہوں، مجلسوں میں جو چیز بیان کی جائے، اگر مجلسوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو ان باتوں کو آگے پہنچانا بھی بغیر مجلسوں تو ایک طریقے کی خیانت ہے۔ اور خیانت کے معاملے میں خوب یاد رکھیں کہ خیانت کے معاملے میں وہ حدیث یاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ اس میں جو ایک نشانی یہ تھی کہ اگر اس کے سامنے امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے گا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 58 ہے، غالباً یہ بھی آیت نمبر 58 ہے سورہ انفال میں، جیسے سورہ نساء کی آیت 58 تھی، اسی طرح سورہ انفال کی آیت ہے 58۔
اس میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے جنگ کے سلسلے میں کہ اگر معاہدہ ہو جائے اور تم کو خطرہ ہو جائے کہ یہ گروہ جو ہے خیانت کرے گا تو تم بھی اپنے معاہدے کو توڑ دو، الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ خوب یاد رکھو ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ سبحانہ و تقدس خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تقدس خیانت کرنے والوں سے راضی نہیں، اللہ سبحانہ و تقدس خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسید الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دیکھو کہ ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جا رہی ہیں تو قیامت کا ایک صحابی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائیں، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو سب سمجھو کہ قیامت آئے گی، قیامت کے آنے کا انتظار کر لو، اب قیامت آنے ہی والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے زیادہ موزوں ہے تو قیامت کا انتظار کرو، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کر دیا حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی، اللہ کے رسول سے خیانت کی اور سارے مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس سلسلے میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی کے بارے میں ان سے ایک طریقے سے ان کو ریکومینڈ کیا کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں گورنر بنا دیتے ہو، ان میں بڑی اہلیت ہے، بڑی قابلیت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کبھی تمہارا ان کے ساتھ سفر میں نکلنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی میں ان کے ساتھ سفر میں تو نہیں نکلا ہوں۔ کہا کہ کبھی تم ان کے پڑوس میں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی میں ان کے پڑوس میں بھی نہیں رہا ہوں۔ کبھی تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کبھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا۔ تو پھر تم کیا جانتے ہو ان کے بارے میں کہ جس کی بنیاد پر تم اتنی بڑی امانت کو ان کے سپرد کرنے کی ریکومنڈیشن کر رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اتنی بڑی امانت ان کے حوالے کر دوں؟ تم نے ان کے ساتھ سفر نہیں کیا، تم نے ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، تم نے ان کے ساتھ ان کے پڑوس میں نہیں رہے، تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تم جو ہے امانت ان کے حوالے کرنے کو، اتنا بڑا پوسٹ ان کے حوالے کرنے کو کہہ رہے ہو۔ اسی طرح ایک بار ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ بیت المال کا ان کے متولی بنانے کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، حکومت کے عہدے جو ہے نا، منصب، یہ امانتیں ہیں اور اس کے لیے قوی اور مضبوط لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، میں تم کو رقت والا پاتا ہوں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس طرح کی امانتوں کو مت چاہو۔ ایک امانت ہمارے ذمے بھی اللہ سبحانہ و تقدس نے ہمارے سپرد کی۔ سورہ احزاب میں اس امانت کا تذکرہ ہے اور یہ بڑی ہی زبردست قسم کی امانت ہے اور بڑی ہی خطرناک امانت ہے جو ہم جانے اور انجانے میں لے بیٹھے ہیں، اور اس کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ یہ جو امانت ہے وہ امانت سپرد کی گئی تھی آسمانوں پر اور زمینوں پر اور کائنات کی ساری چیزوں پر، انہوں نے منع کر دیا اور ہم نے اس کا بار اٹھا لیا، اور
ہمارے ساتھ یہ کہ ہم نے اپنی صلاحیت، یہ اللہ سبحانہ و تقدس نے انسان و کائنات کے ہونے سے پہلے، اس کائنات کو بنانے کے پہلے انسانوں کی روحوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور سب کو، اور بتایا کہ میں تمہارے سامنے ایک امانت تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے اس امانت کا حق ادا کر دیا تو میں تم کو زمین کائنات کا خلیفہ بنا دوں گا، کائنات کی ساری جو نعمتیں ہوں گی وہ تمہارے تابع ہوں گی، ساری چیزیں تمہارے تابع ہوں گی، لیکن اگر اس امانت کی ادائیگی میں تم ناکام ہو گئے تو تمہارے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے۔ انا عرضنا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے۔ انا عرضنا الامانات علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہ امانت اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں، یہ بار امانت، یہ امانت یعنی کائنات میں کے نظم و نسق کی امانت، یا یہ امانت کہ جب کوئی چیز، کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اس کا پورا حق ادا کرنے کی امانت، یا یہ کہ انسان جو عہدے اور جو چیزیں دی جائیں ان کو ادا کرنے کی امانت، یا کائنات کے نظم و نسق کو، کائنات میں اللہ کا خلیفہ بننے کی امانت، یہ اتنی بڑی امانت تھی جس کا بار اٹھانے کی ذمہ داری کمزور اور ناتواں انسان نے اٹھا لی۔ آسمان اور زمین اور فرشتے اور جن اور پہاڑ اور صحرا اور ندیاں اور نالے، یہ سب موجود تھے۔ سب میں آج آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے جو ہے نا اس امانت سے باقی ہیں، اور ان کے سسٹم میں جو چیز بائی ڈیفالٹ رکھی گئی ہے اتنی ہی ادا کیے چلے جا رہے ہیں جو ان کے ذمے لگا دیا گیا ہے، اور ان کو کوئی چونکہ طاقت نہیں دی گئی ہے بیچ میں اپنی پسند اور ناپسند کی، وہ سب کے سب اپنے اس کو ادا کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ داری، ہم کو اللہ سبحانہ تقدس نے یہ امانت دی، اور ہم کو یہ اتنی وہ بھی دی، آزادی بھی دی کہ تم چاہو تو اس کا صحیح استعمال کرنا، چاہو تو غلط استعمال کرنا۔ صحیح استعمال کرو گے تو ہم تم کو پورا کائنات تمہارے تصرف میں دے دیں گے، اور اگر غلط استعمال کرو گے تو کائنات تم پر تصرف کرنے لگے گی، اور آخرت میں جو اس کا بدلہ ہوگا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اچھا کرو گے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے خلافت ہے، دنیا میں بھی تمہاری حکومت ہے، دنیا بھی تمہاری ساری کی ساری دنیا تمہارے تصرف میں ہے، دنیا کی نعمتوں کا جس طرح چاہو فائدہ اٹھا لینا۔ اور اگر تم نے اس امانت میں خیانت کی تو دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور آخرت میں بھی ذلیل کروں گا۔ آخرت میں جہنم ہے، عذاب ہے، اور جو اگر اس امانت کو ادا کر سکے تو آخرت میں بھی تمہارے لیے نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمتیں ہیں۔ اتنا بڑا پیکیج اللہ تعالیٰ نے دیا، خطرناک ترین پیکیج تھا، جتنا بینیفٹس تھے اتنا ہی اس میں خطرہ بھی تھا۔ ہم نے اس کو قبول کیا، اور ہم میں سے جو خوش نصیب لوگ ہیں وہ آج بھی اس پیکیج پر عمل کر رہے ہیں، آج بھی اس پیکیج کو استعمال کر رہے ہیں، اور آج بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس امانت میں خیانت کی ہے وہ آج بھی برباد ہیں، کل بھی برباد تھے۔ وہ امانت جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا موٹا پیکیج نہیں ہے۔ ہم نے اس کو غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ امانتیں صرف اتنی ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس پیسہ رکھ دیا اور ہم نے بالکل من اسی صورت میں اس کو واپس کر دیا۔ ایک صورت یہاں سمجھ لیں گفتگو ختم کرنے سے پہلے، کہ کسی نے کوئی چیز کسی کے یہاں رکھ دی، اس کی دو نوعیت ہیں۔ ایک تو پیسہ، روپیہ، زیور زیورات یا اس قسم کی چیزیں ہیں جو بہت دنوں تک رکھنے سے کوئی اس پر فرق نہیں پڑتا، کوئی میں تغیر نہیں آتا، اور نہ اس میں جس کے پاس رکھا جاتا ہے سوائے اس کی چوکیداری کے اس کا کوئی ایکسٹرا اس پر خرچ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کے ذمے رکھ دی گئی تو اس کی دیکھ ریکھ کرنے میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کسی نے اپنی گائے یا بکری کسی کے ذمے رکھ دی کہ تم اس کو رکھو، میں آؤں گا تو اس کو استعمال میں لے لوں گا تم سے۔
اب وہ گائے اور بکری کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے تو اس کا دودھ بھی دو رہا ہے، نہیں دودھ دوئے گا تو گائے بکری مر جائے گی۔ ویسی حالت میں اگر اس نے اس کو نہیں، اس کا دودھ نہیں دوہا یا اس کو جو کھلا پلا رہا ہے تو مفت میں کتنا دن تک کھلائے گا؟ اس کی اجرت کے طور پر وہ دودھ یا دہی اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، تو فقہا اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ اس میں بہتر صورت ہے کہ جب کوئی امانت رکھے تو اس سے کہے کہ بھائی یہ جو تمہاری چیز میں رکھ رہا ہوں یہ تمہاری امانت میرے پاس ہے، لیکن اس کی پر جو خرچ یا لاگت آئے گی یا تو تم دو گے یا میں اس کو اس سے حاصل کروں گا۔ جیسے غار والے معاملے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے اس کو لگا دیا، بزنس میں لگا دیا، انویسٹ کر دیا، انویسٹمنٹ کے بعد سے بس نیت یہ رہے کہ جب بندہ واپس آئے اور اپنا چیز مانگے تو اس وقت جو ہے نا اس میں کسی قسم کے نہیں ہوگی اب تو بہت بڑا ہو گیا۔ عموماً ہوتا ہے کہ چیزیں جب بڑھ کے بڑی ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کو لگنے لگتا ہے ہم کیوں دیں، ہم تو اتنے، تم کہاں تھے اتنے سال کے، وہ کہاں رہ گئے، ابھی ہم نے نہیں رکھا ہوتا ہے تو برباد ہو گئی ہوتی۔ اس طرح کے 25 ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں ہم لوگ۔ اس سے بچنا ہے۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ امانت مومن کی وصف ہے، ایمان کے جز میں سے ایک جز ہے جس میں امانت نہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا امانت لا ایمان، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مان کے چلیں کہ امانت بنیادی طور پر ایمان کا جز ہے، جس میں امانت نہیں، جو انسانوں کی امانت نہیں پوری کر سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تقدس کی امانت کو کیا پورا کرے گا۔ یہ ایمان بھی اللہ کی امانت، اس بہترین اور عظیم ترین دولت، اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کو پورا کیا جائے، اس میں خیانت نہیں کی جائے۔ ایمان میں خیانت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حکم ہے اس کے مخالفت میں زندگی گزاری جائے یا ویسی زندگی نہیں گزاری جائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے، تو اس امانت میں خیانت ہے، ایمان کی امانت میں وہ خیانت ہے۔ اور دوسری جو خیانت کی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ جسم، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کرنا بھی بڑی خیانت ہے۔ یہ کائنات میں جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کرنا بھی خیانت ہے۔ عہدے، منصب جو ملے ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا بھی امانت ہے، ان امانتوں سے روگردانی کرنا بھی خیانت ہے۔ اور یہ کہ انسان کو جو حقوق اور اختیارات دیے گئے ہیں وہ بھی امانت ہیں، اور ان کو بھی ان سے روگردانی کرنا بھی خیانت ہے۔ یہ ساری جو ہے نا خیانتوں کی قسمیں ہیں۔ یہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا اس قسم کی خیانتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔